اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں الذین وہ لوگ ملکت ایمانکم جن پر تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں والذین لم یبلغوا الحلم اور وہ جو ابھی تک عقل کو نہیں پہنچے۔ الحلم کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں، عقل کو پہنچنا یا بلوغت کو پہنچنا۔ منکم تم میں سے ثلاث مرات تین مرتبہ، یا تین مرتبہ کے بجائے اس کا معنی تین اوقات بھی کیا جا سکتا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم ظہر کے وقت اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ تین پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، یا عورات کا دوسرا معنی کیا جائے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی جیسے شبیر احمد عثمانی صاحب کرتے ہیں، ثلاث عورات لکم، کہ یہ تین تمہارے بدن کھلنے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بعدہن ان اوقات کے بعد۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم بعض پر چکر لگانے والے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آیات کو واضح طور پر بیان فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے بچے عقل کو پہنچ جائیں یا بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو پھر چاہیے وہ بھی اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اجازت طلب کرتے ہیں ان سے پہلے والے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح بیان فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے۔ والقواعد من النساء اللاتی، اور بیٹھنے والیاں، من النساء عورتوں میں سے، اللاتی وہ، لا یرجون نکاحا جن سے نکاح کی امید نہیں رکھتے لوگ، فلیس علیہن جناح پس ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنے کپڑے اتاریں، غیر متبرجات بزینہ، وہ ظاہر کرنے والی نہ ہوں اپنی زینت کو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ، اور یہ کہ وہ اگر بچیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا۔ لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور بیمار پر بھی کوئی گناہ نہیں، ولا علی انفسکم، اور خود تم پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان تأکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا تم اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا تم اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا تمہارے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا تمہارے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا تمہاری پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا تمہارے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان کے گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جمع ہو کر کھاؤ، یعنی اکٹھے ہو کر کھاؤ، او اشتاتا، یا انفرادی طور پر، علیحدہ علیحدہ ہو کر۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم گھر میں داخل ہو،
فسلموا علی انفسکم، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعا ہے، مبارکتاً طیبتاً، برکت والی اور اچھی پاکیزہ دعا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ اختیار کرو. فہم قرآن سیریز کے کا آج 10واں لیکچر ہے، اور آج کا لیکچر بھی انتہائی اہم، جس کا عنوان گھریلو نظام زندگی کے اصول و آداب. میں نے یہ فہم قرآن سیریز شروع کرنے کے وقت، میرے خیال سے پہلے لیکچر میں یا پھر جس وقت ہم گھر میں رہن سہن کے آداب وغیرہ بتا رہے تھے، اس وقت شاید بتایا تھا کہ اسلام کی چند بڑی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے، اس میں جو گھریلو نظام زندگی کا ایک نظام ہے جو اسلام نے مہیا کیا ہے، وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی تہذیب اور کسی بھی مذہب میں موجود نہیں. اور اس پر میں نے کئی مثالیں دی تھیں. مثال کے طور پر گھر میں کوئی آ جاتا ہے تو کس طرح سے ہماری خواتین ایک پردے کی جگہ اختیار کرتی ہیں، وہ وہاں رہتی ہیں، اپنی آواز نیچی رکھتی ہیں کہ غیر محرم کو میری آواز نہ پہنچے. اور اسی طرح سے مرد کس طرح سے اس کو بٹھاتے ہیں، اور وہ گھر میں کتنی مہمان آنے والا کتنی احتیاط کرتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ یعنی یہ کوشش کرتا ہے کہ جب میرے پاس کوئی موجود نہ ہو تو میں اٹھ کر واش روم بھی نہ جاؤں، تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ پتہ نہیں کہاں اٹھ کر چلا گیا. تو یعنی اتنی زیادہ احتیاط اور اتنا بہترین طریقے سے یہ رہن سہن گھریلو نظام زندگی میں اور آنا جانا. پھر پچھلے دنوں میں جو لیکچر گزرا تھا، میرے خیال سے لیکچر نمبر 4 تھا غالباً، اس میں آپ لوگوں نے گھر میں آنے جانے کے آداب کے حوالے سے اسلام اور کس طرح سے مطلب یہ اصول آپ لوگوں نے سیکھے. یہ اسلام کی خاصیات میں سے اور خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خاصیت اور خصوصیت ہے. اسی لیکچر کی مناسبت سے یوں سمجھ لیں کہ اس کے اختتامیہ کے طور پر، تتمہ کے طور پر آج کے بھی لیکچر ہے کہ اس وقت تو یہ بتایا تھا کہ گھروں میں آئیں جائیں کیسے، اور کن گھروں میں جا سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں، کس غرض سے جا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ بتایا تھا. اب گھر میں اندر کی زندگی کے کچھ اصول و آداب ہیں، آپ انہیں ذرا ملاحظہ کیجئے اور پھر غور کیجئے کہ اسلام نے کتنی باریک چیزوں کو کتنے بہترین اسلوب اور بہترین طریقے سے ڈسکس کیا ہے اور پیش کیا ہے. سب سے پہلے آیت نمبر 58 بچوں اور غلاموں کے لیے اجازت طلبی کا حکم. یعنی ایک تو یہ کہ تمہارے گھروں میں اگر غلام ہیں تو وہ ظاہر ہے تمہارے غلام ہیں، تمہارے پاس آتے جاتے ہیں ہر وقت، ایک تو وہ ہے. پھر ایک آپ کے گھر میں اپنے بچے بھی ہیں اور کچھ باہر والے بچے، باہر کے مطلب پڑوسیوں کے بچے، وہ آتے جاتے ہیں، وہ عام طور پہ اجازت نہیں لیتے، آتے ہیں جاتے ہیں، کیونکہ وہ بچے ہیں اس لیے اجازت نہیں لیتے. تو ان لوگوں کے لیے کب اجازت لینا ضروری ہے، کیا اس میں حکمت ہے، کب اجازت نہ لینا ضروری ہے اور اس میں کیا حکمت ہے، یہ ذرا آپ اس پر غور کیجیے. سب سے پہلے خصوصی پردے کے 3 اوقات: فجر سے قبل، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد. من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. آپ ذرا غور کیجئے یہ 3 وقت کیسے اسلام نے انسانی گھریلو زندگی کا کیسا نقشہ کھینچا ہے. یہ تینوں وقت ایسے ہیں: صبح فجر کے وقت یعنی جب انسان اٹھتا ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ فجر سے پہلے بھی اٹھنے کا تصور ہے، 10 بجے اٹھنے کا تصور نہیں ہے. فجر کی نماز سے قبل ایک، دن کو قیلولہ کے وقت یعنی دوپہر کا کھانا وغیرہ کھایا، اس کے بعد
کچھ ایک آدھ گھنٹہ وغیرہ، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں سونے کے وقت، یہ 3 اوقات آپ ذرا غور کیجئے۔ ان 3 اوقات میں خصوصی طور پر یہ حکم فرمایا ہے کہ تمہارا جو غلام جو دن میں 100 مرتبہ شاید تمہارے پاس چکر لگاتا ہوگا، کبھی آیا باہر کوئی ملنے آیا، کبھی آیا اچھا مجھے یہ چیز چاہیے، کبھی آیا اچھا میں یہ لینے آیا تھا، کبھی آیا اچھا میں وہ بلب بند کرنے آیا تھا، اچھا میں موٹر بند کرنے آیا تھا، یعنی 100 سے بھی زیادہ چکر لگ سکتے ہیں اس کے، آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں، اپنے کمرے سے وہ آپ کے کمرے تک آتا ہے۔ لیکن ان 3 اوقات میں وہ غلام بھی اجازت لیے بغیر نہیں آئے گا۔ یہ نقطہ نمبر 2 یا اصول نمبر 2 میں دیکھیں، ان اوقات میں بچے غلام بھی اجازت لیں گے، بچے اور غلام بھی اجازت لیں گے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے بچے سیدھا دروازہ کھولا اندر آ گئے، کیا ہوا ہماری گیند آئی ہے، اچھا ٹھیک ہے لے جائیں۔ کبھی وہ آنٹی گھر میں مسالے مانگ رہے ہیں، وہ آنٹی ہمیں ماچس چاہیے، وہ آنٹی ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، یعنی وہ بھی دن میں کچھ 50-60 چکر لگاتے ہی ہیں، اور آپ کے گھر میں کونے کونے سے وہ واقف ہیں اور جاتے ہیں، کچن تک جاتے ہیں، وہ آپ کے کمروں تک جاتے ہیں، آپ کے بیڈ روم تک جاتے ہیں، یعنی ہر جگہ تک وہ جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر سے کونے کونے سے واقف ہیں، اور کوئی اس میں قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنے یعنی بچہ ہے، ابھی وہ بچہ ہونے کی حیثیت سے وہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو 3 اوقات ہیں، فجر سے قبل، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد، ان 3 اوقات میں یہ بچے بھی اور غلام بھی اجازت لیے بغیر نہیں آ سکتے، ان کے لیے بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فجر سے پہلے مثال کے طور پر صبح صبح اٹھے، ماشاءاللہ میاں بیوی نے تہجد پڑھی، اللہ کرے کیسا ہو، میاں بیوی نے ماشاءاللہ تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد ابھی مطلب اپنے ہی روم میں ہی وہ، اور ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، کوئی یا بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے کوئی ایک، اور یا پھر ذکر اذکار کر رہے ہیں، یا ایک اٹھ گیا ہے وہ نماز کی تیاری وغیرہ کے لیے واش روم میں ہے، اور دوسرا بھی اٹھا ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس وقت میں کسی بھی حالت میں اپنے کمرے میں رہ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ عام یہ ہوتا ہے کہ ایسے اوقات میں انسان اپنے زائد کپڑے اتار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ شلوار قمیض پہنتا ہے، عورت ہے وہ دوپٹہ پہنتی ہے، شلوار قمیض پہنتی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسے اوقات میں وہ ذرا شارٹ سا لباس پہن لیتے ہیں آسانی کے لیے، کہ مطلب بار بار اٹھنا بیٹھنا، باہر جانا آنا، یہ وہ اس طرح، یعنی ایک آسانی کے لیے وہ زائد لباس اتار دیتا ہے، برقع نہیں ہوتا، کبھی کبھار تو مطلب وہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح مرد ہے تو اس نے رات کا لباس پہن لیا، شارٹ لباس پہن لیا، ٹی شرٹ پہن لیے وغیرہ، اس طرح سے رہ گیا وہ۔ اب ایسے اوقات میں کیا پتہ وہ کس حالت میں ہوں، کیا پتہ وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہوں، کیا پتہ وہ آپس میں کس طرح سے محو گفتگو ہو یا جو بھی ہو، ان کی اس جسے کہتے ہیں نا کہ سیلف ریسپیکٹ، ان کی ایک ذاتیات، اور ان کی ذاتیات کی جو عزت و آبرو، اس کا اسلام نے کتنی رعایت رکھی ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو اجازت کے بغیر نہیں آئے گا، ایسے بے دھڑنگ نہیں بھاگ کر اندر داخل ہو جائے گا، بعد میں او سوری مجھے پتہ نہیں تھا، اس سے پہلے ضروری یہی ہے کہ اجازت لے کر آئے۔ پھر زور کے وقت ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر بندہ صبح سے زور تک کام شام کر کے تھک چکا ہوتا ہے، زور کی نماز پڑھی، نہیں زور کی نماز نہیں، ظہیرہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی میں، یہ زوال کا وقت جو عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے کھانا وغیرہ کھایا ہے، جا کر تھوڑا سا آپ نے کہا کہ بس ریسٹ کر لیتے ہیں روم میں، اور اس وقت بھی عموماً ایسا ہوتا ہے بطور خاص گرمیوں میں کہ مطلب زائد لباس وغیرہ اتار دیا، یا مطلب ایک آزادانہ طور پر بالکل اپنے روم میں جانے کا یہ وقت ہوتا ہے۔ باقی 10 بجے اگر مجھے کوئی کام پڑتا ہے کمرے میں، تو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنا زائد لباس اتاروں، جا کے اندر کمرے میں کوئی میرا کام ہے وہ کروں اور واپس آؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن فجر سے پہلے
ظہر کا یہ وقت اور عشاء کے بعد، ان 3 اوقات میں مطلب فری ٹینشن ہو کر اور ایک کیا کہتے ہیں راحت کے لیے میں زائد لباس وغیرہ اتار کر اپنے کمرے میں جاتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح پھر عشاء کے بعد ابھی سونے کے لیے گئے ہیں لیکن ابھی بے شک سوئے نہیں ہیں، اپنا زائد لباس وغیرہ اتارا، کوئی بیٹھ کر دوائی لے رہا ہے، کوئی آپس میں گفتگو وغیرہ ہو رہی ہے، یا کوئی حساب کتاب ہو رہا ہے، کچھ بھی، یعنی اپنی طریقے سے بیٹھتے ہیں جیسے بیٹھیں۔ اب ان 3 اوقات میں کسی کو ان کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ فوراً کوئی کام ہے ضروری، دستک دے، میں آ سکتا ہوں، وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیں، سر پہ دوپٹہ لے لیا اور اس نے یا صحیح ہو کر بیٹھ گیا، جی آ سکتے ہیں، آئیے، کیا کام۔ تو یہ احکامات ہیں۔ اچھا، پھر ان 3 اوقات کے علاوہ، یعنی فجر سے قبل اور ظہر کا یہ وقت اور عشاء کے بعد، ان 3 اوقات کے علاوہ باقی جتنے بھی وقت ہیں، مطلب صبح نماز کے بعد سے لے کر دن 11-12 بجے تک، پھر ظہر سے لے کر شام تک، یہ سارا وقت، اس میں اگر غلام کسی کام سے آتا ہے یا کوئی بچہ وغیرہ آتا ہے، وہ اجازت لے کر آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں لے کر آتا تو بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اتنا فری ہو کر نہیں رہنا، اس ٹائم میں ہر کوئی آتا جاتا ہے، وہ غلام آتا ہے، کوئی کام پوچھنے آتا ہے، کچھ بھی کسی بھی چیز کے لیے آتا ہے، بچے پڑوس کے چکر شکر لگاتے رہتے، تو اس لیے ایسے اوقات میں یعنی وہ بالکل فری ٹینشن ہو کر اور ایک آزادانہ طور پر نہیں رہتے، تو ایسے ٹائم میں اگر بچے یا غلام وغیرہ اجازت کے بغیر بھی آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، اپنے بچے، یہ تو پڑوسیوں کے بچے چچے تھے نا، یا پڑوسیوں کے ہو گئے، یا پھر جو جٹھانی کے یا دیورانی کے یا نند کے وغیرہ، ان لوگوں کے یہ بچے چچے ہو گئے، اپنے بچے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یاد رہے، بچہ چھوٹا ہو، بالکل چھوٹا بچہ بچی، وہ تو مطلب ابھی کیا کہتے ہیں اس کو سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتا، اس کا مسئلہ نہیں، وہ تو جہاں آپ ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہو، لیکن بچہ تقریباً 4-5-6 سال کا ہو جائے اور ہلکی پھلکی وہ سمجھ بوجھ رکھنے لگ جائے، تو پھر اس کی موجودگی میں مطلب آپ کا رہن سہن ایک آزادانہ طور پر، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپس کے میاں بیوی کے پرسنل معاملات وہ ان کے سامنے بالکل بھی نہ ہو، ورنہ بچوں کی ذہنیت پر جو اثر پڑتا ہے وہ پھر ساری زندگی کہہ لیں یا پھر ان کی اس لڑک پن اور جوانی میں بہت زیادہ اس پر منفی کی اثر ڈالتا ہے، بلکہ وہ ظاہر ایک بچہ تھا، ابھی اس کو تو نہیں پتا کہ میرے والدین کے لیے آپس میں یہ میاں بیوی اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ تو ایک عام نگاہ سے دیکھتا ہے، تو پھر ماں باپ کی ایک وہ خاص عزت بھی اس کے ذہن میں نہیں رہتی، تو ایسے میں آپس کے معاملات وغیرہ جو ہیں پرسنل، ان کے حوالے سے مطلب ذرا احتیاط ضروری ہے۔ اچھا، آگے بالغ مردوں کے لیے اجازت کا حکم، یعنی اگر ایک بالغ مرد ہے، اجنبی ہے، تو اس کے لیے تو سارے احکامات گزر چکے تھے، وہ لیکچر نمبر 4 میں آئے گا، گھر کے باہر دستک دے گا، دستک دینے کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا، اجازت ملے تو سلام کرے گا، اور اگر واپس جانے کا کہیں واپس چلا جائے گا وغیرہ، وہ سارے احکامات وہاں گزر چکے تھے۔ اب اپنے گھر کا آدمی ہے، مثلاً بھائی ہے، دیور ہے، یا پھر بھتیجا ہے، یا کوئی بھی ہے اس طرح کا، وہ جب گھر میں آپ کے بیڈ روم میں کسی کام سے آتا ہے تو وہ کسی بھی وقت بلا اجازت نہیں آ سکتا، وہ دستک دے کر اجازت لے کر آئے گا کہ مجھے کام ہے، میں آ سکتا ہوں یا نہیں، سمجھ آ گئی؟ جو میں نے پیچھے ایک بات کہی تھی نا وہاں پر کہ جوائنٹ فیملی
اور جوائنٹ فیملی میں نے بتایا تھا کہ کزنوں کے ساتھ جو رہن سہن ہوتا ہے وہ تو درست ہے ہی نہیں ہے، لیکن ایک ہی باپ کی جو اولاد ہوتی ہے، مثلاً بھائی سارے ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کمرہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے اس کا اپنا کمرہ ہے، دوسرے کا اپنا کمرہ ہے وغیرہ، اس طرح سے رہ رہے ہیں، تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اس گنجائش کے لیے جو اصول وغیرہ رکھے گئے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، اور ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے کمرے میں کسی کام سے جاتا ہے تو وہ پہلے کیا کرے گا، مطلب دستک دے کے اجازت دے گا، پھر وہ جائے گا کام کے لیے کسی بھی وقت، اس ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی وقت میں، وہ کسی بھی وقت آئے گا تو اجازت دے گا۔ اچھا، اب یہ جو بچے ہیں جو اپنے باہر کے بچے تھے یا اپنے گھر میں جو اپنی دیورانیوں وغیرہ کے جو بچے تھے، یہ ابھی ذرا بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ تقریباً 12-14 سال کے ہو گئے۔ اب جیسے یہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کے لیے بھی اجازت کا حکم وہ بچوں والا ختم ہو کر بڑوں والا اس کے لیے حکم لاگو ہو جائے گا، یعنی اب یہ جس وقت بھی آئے گا تو اجازت طلب کیے بغیر نہیں آ سکتا۔ اچھا، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اکثر پڑوسیوں میں کوئی بچہ ہوتا ہے، وہ اکثر دن میں، بلکہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اکثر ہی آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، گھر میں رہتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، آ کر جاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ وہ تقریباً جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، وہ پھر بھی اسی طرح سے بے دھڑک آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اگر پوچھے کہ یہ کیا، یہ آپ کا بچہ تھا؟ نہیں، یہ پڑوسیوں کا ہے۔ یہ اس طرح سے اپنا بچہ ہے، اس کی تو ساری زندگی ہمارے گھر میں گزری ہے، اب وہ آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے، وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے، اس لیے اب وہ زیادہ خطرناک ہے، لہذا اس کے لیے بھی اب اجازت کے بغیر آنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ باہر کا ہے پھر تو اس کے لیے وہ اجنبی والے احکامات ہیں، اگر آپ کے اپنے گھر کا ہے تب بھی احتیاط اور پردہ اسی میں ہے، آپ کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ اجازت لے کر آئے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ آیات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور وہ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی کے لیے یہ جو جن آیات میں یہ احکامات اتارے ہیں تو ان کو خوب واضح کر کے اتارا ہے، ان کو خوب واضح کر کے اتارا ہے تاکہ تم ان سے اصول لو، اپنی زندگی کی تعمیر کرو، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس مقصد کے لیے آتا ہے جاتا ہے، کس کے دل میں کیا نیت ہے، کیوں آیا کیوں گیا، یہ سب خدا جانتا ہے، لیکن ان احکامات کو لاگو کرنے میں جو حکمتیں ہیں تو خدا ان سے بھی واقف ہے، اسی لیے احکامات دیے ہیں آپ کو۔ سمجھا گئی؟ اچھا، آگے ہے آیت نمبر 60، والقواعد من النساء۔ قواعد کا معنی ہوتے ہیں بیٹھنے والیاں، تو بیٹھنے والیاں سے مراد یہ کہ جو بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر اس نے چارپائی ہی سنبھالنی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسی عورتیں، بوڑھی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن۔ بوڑھی عورت جو ہوتی ہے مثال کے طور پر، اچھا یہ بوڑھی کا اعتبار کیسے ہوگا؟ اچھا، ویسے معذرت کے ساتھ، آپ میرا خیال سے سبھی اس وقت خواتین سن رہی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ خواتین کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ 20 22 24 36 28 وغیرہ سال کی ہوں تو اپنے آپ کو 18 سے 19 سال کی بتاتی ہیں۔ نہیں، میں تو، مجھے انٹی کیوں کہا ہے؟ میں تمہاری انٹی لگتی ہوں؟ میں تو باجی بھی نہیں کہنا، آپ ہی کہہ سکتے ہیں بس، یعنی اپنے آپ کو بالکل جوان سی بتانا، لیکن خدا کر کے اس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی مثال کے طور پر، ہلکا سا کبھی 1-2 مرتبہ کہیں وہ گلے میں درد شرد شروع ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا، بس اس نے کہنا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، یعنی یہ بیچ میں 18-20 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر ان کے ہاں ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے کہہ رہی ہوتی ہے میں ابھی 18 سال کی لڑکی ہوں، جیسے ہی 40-42 ہو جاتی ہیں تو اب وہ فوراً اپنے آپ کو بوڑھی شو کراتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ بوڑھی ہونے کا اعتبار کیسے ہوگا،
تو اس کے لیے یہ اصول یاد رکھیں، یعنی وہ اتنی عمر اس کی ہو چکی ہو کہ اب اس کے لیے اس سے کسی کو نکاح وغیرہ میں رغبت نہ ہو، تو وہ بوڑھی تصور کی جائے گی۔ اب یہ معاشرے کے حساب سے مختلف بات ہے، مثال کے طور پر ایک کسی کھاتے پیتے خاندان کی، ایک امیر گھرانے کی عورت ہے، ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں وہ اپنی اسکن سرجری بھی کرواتی رہتی ہے اور پتہ نہیں اتنی اتنی کریمیں لیپ لپا کر، تو وہ تو تقریباً 50 سے 60 سال کی بھی ہو جائے تو وہ تو بالکل جوان لگتی ہے، تو اس کو بوڑھی تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایسے ایک اس نے اپنی فٹنس پر اتنی توجہ دی ہے کہ یہ 50-60 سال کی بھی ہو کر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن ایک بیچاری وہ گاؤں کی کام کاج وغیرہ یہ وہ کرتے 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 45 سے 46واں سال ہوا ہے تو اس کے سامنے کہ 2 دانت چلے گئے بیچاری، زواحق تواحن نے الوداع کہہ دیا اسے، اور نواجز بھی جو ہیں وہ بہت جلد ہی خدا حافظ کہنے والے۔ اور ایسے میں گھر میں 1-2-3 پوتی پوتے 4-5 بھی ہو گئے اور ماشاءاللہ بڑے بڑے بیٹے بہویں وغیرہ، اور اب اس کو بندہ دیکھے تو بندہ کہ بس اس کو اب اسرائیل علیہ السلام کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہی ایک عورت نے کہا کہ مجھے رشتہ چاہیے، بوڑھیا تھی، بندے نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ کو رشتہ نہیں فرشتے کی تلاش ہے، تو وہ والی بات ہو جاتی ہے۔ تو ایسی عورت ہو تو اب اس کو حالانکہ 45-46 سال عمر ہے اس کی، لیکن وہ بوڑھی تصور ہوگی، کیوں؟ اس لیے وہ بیچاری کی حالت ہی اب ایسی ہو چکی ہے کہ وہ یعنی اس سے کسی کو کوئی رغبت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو بوڑھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا بڑھاپے کا ایک معیار۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ اپنا زائد لباس کا اہتمام چھوڑ سکتی ہے۔ زائد لباس کون سا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہاتھوں پہ دستانے پہننا، پاؤں پہ جراب پہننا، برقع پہننا وغیرہ، یا گھر میں ہوتی تھی تو بالکل وہ اپنا دوپٹہ فولڈ کر کے رکھنا، تو یہ سب اب وہ اگر ترک کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی وہ گھر میں رہتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ فولڈ کر کے، بلکہ وہ تو اس وقت فولڈ کرتی نہیں ہے، اس کی تو سانسیں بند ہونے لگ جاتی ہیں۔ بہرحال یعنی اب اس کے لیے یہ حکم اس سے اٹھ گیا ہے، اب وہ یعنی کہ صرف اپنے اوپر اپنے بالوں کو چھپا کر رکھتی ہے تو اتنا کافی ہے، وہ پورا ایک لباس پہنتی ہے، شلوار قمیص وغیرہ پہنتی ہے تو اتنا کافی ہے، اور زائد اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب تکلفات ہیں ویسے ہی۔ اور اگر باہر جاتی ہے، برقع اگر نہیں پہنتی، اچھا اس نے لباس پہنا ہوا ہے جس سے اس کا پورا جسم ڈھانپا جا سکتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ وہ بیچاری ہے ہی اس طرح ہے کہ وہ اس میں زیادہ کسی کو رغبت ہی نہیں ہے۔ لیکن بشرط ہے کہ مقامات زینت کا خیال رکھیں۔ مقامات زینت سے کیا مراد میں نے آپ کو بتایا تھا، مثال کے طور پر یہ گلا ہو گیا، پاؤں ٹخنوں سے اوپر ہو گئے، اور اسی طرح سے ہاتھوں کے سے پیچھے یہ کونیوں تک بازو وغیرہ ہو گئے، یہ مقامات جو ہیں ان کو چھپائے رکھے، اور باقی جو ہے وہ ہاتھ اس کے ظاہر ہوتے ہیں، چہرہ ظاہر ہوتا ہے، پاؤں ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اسلام میں پردے کا تصور کیا ہے، کہ پردہ کس چیز کا ہے۔ یاد رہے، اسلام میں پردہ ہاتھ، پاؤں اور چہرہ چھوڑ کر باقی پورے جسم کا پردہ شریعت میں لازم ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو چھوڑ کر باقی پورے کے پورے جسم کا پردہ شریعت نے لازم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چہرے کا بھی ہم پردہ کرواتے ہیں، مثلا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو حجاب سا ہوتا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، باقی چہرہ ڈھانپ لیا۔ ہاتھوں پر بھی کوشش کی کہ اکثر دستانے پہن کر جانا ہی مناسب سمجھا، اور پاؤں پر بھی جرابے پہن لیے، یہی زیادہ مناسب سمجھا۔ یہ معاشرے کے حساب سے،
یہ کس کے حساب سے؟ معاشرے کے حساب سے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ لازمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر جو بھوکے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں یا تو عورتوں کی کے چہروں پر ہوں گی یا ہاتھوں پر ہوں گی یا تو پھر پاؤں پر ہوں گی. تو پاکستانی معاشرے میں یہ ضروری ہے. اب آپ اسی کو لے لیں مثال کے طور پر، جس طرح سے کچھ سوسائٹی والے علاقے ہوتے ہیں، مثلا یہ اسلام آباد جیسے ڈی ایچ اے ہے، یہ ہو گیا. یا پھر آپ باہر ممالک میں مثال کے طور پر بحرین میں چلے جائیں، قطر میں چلے جائیں یا سعودیہ میں چلے جائیں. اب وہ لوگ، ان کی خواتین چہرے کا پردہ نہیں کرتی، یعنی 60-70% نہیں کرتی، کچھ کرتی بھی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ مطلب ہمارے پاکستانی معاشرے کے لوگوں کی طرح اتنے زیادہ بھوکے نہیں ہیں. ان کو مطلب اتنی وہ رغبت نہیں ہوتی. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی اخلاقی برائی کے پیچھے، یہ غور کیجئے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے، کسی بھی اخلاقی برائی کے پیچھے بنیادی جڑ غربت اور بے روزگاری ہوتی ہے. غربت اور بے روزگاری ہوتی ہے کسی بھی اخلاقی بگاڑ کی جڑ. میں اس پر تجزیہ نہیں کرنا چاہتا اور نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. میں ویسے ہی 1-2 مثالیں دوں گا، لیکن یہ بات گہرائی کے ساتھ سوچنے والی ہے. اس پر میں نے ایک مرتبہ کافی طویل تبصرہ بھی کیا تھا ایک جگہ میں. ارادہ تھا کہ کبھی لکھوں گا، لیکن لکھنے کا آج کل ٹائم ہی اتنا نہیں ملتا. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اس کے پاس روکڑا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اچھا، رشتے والوں نے اس کے لیے لازم کر دیا ہے کہ اتنا 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 جہیز جمع کرے گا، مطلب یہ ہماری لڑکی کے لیے یا تو زمین رکھے گا یا تو مکان بنائے گا یا خود مختار اس کا کمرہ وغیرہ ہونا چاہیے، یہ وہ. اب اس کو اس فکر میں لگا دیا. وہ بیچارہ اپنا دن رات روپیہ روپیہ جمع کرنے میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، وہ اس وجہ سے اب نکاح بھی نہیں کر سکتا. جب نکاح نہیں کر سکتا تو کیا اس کی خواہشات نہیں ہیں؟ اس کے دل میں خیالات اب نہیں آئیں گے؟ کیا وہ پھر اب خواتین کے بارے میں، بیچاری برقعے والی خواتین کو بھی وہ بڑی عجیب عجیب نگاہوں سے گور گور کر دیکھنا شروع کرے گا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا پھر بچیاں ہیں ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ان کے گھر والے بیچارے ان کی بنیادی ضروریات بمشکل پوری کرتے ہیں، لیکن جب یونیورسٹیز وغیرہ میں وہ اپنی دوستوں وغیرہ کو دیکھتی ہیں، کسی نے کیا پہنا ہوا، کسی نے کوئی کیا کھا رہی ہے، کوئی کس طرح سے مطلب اس کا رہن سہن ہے، موبائل پہ اس طرح کا اس نے وہ کور چڑھایا ہوا ہے اور یہ چیز لگائی ہوئی ہے، یوں اس نے پتہ نہیں کنگرو باندھے ہوئے ہیں، یہ کیوں وہ. اب اس کا بھی دل چاہتا ہے میں بھی کروں، لیکن گھر سے اس کو سپورٹ نہیں ہے مالی طور پر. وہ مجبور ہو کر کسی سے غلط تعلقات قائم کرتی ہے تاکہ اس کی یہ بنیادی ضروریات پوری ہوں. میں سب کا نہیں کہہ رہا، میں ایک معاشرتی اخلاقی بگاڑ پر تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال پاکستانی معاشرے میں دیکھیں تو یہی غربت، یہی معاشی کمزوری ایسی ہے کہ جو مطلب انسان کو کہیں سے بھی کہیں لے جاتی ہے. تو لہذا اس طرح کے معاشرے میں عورتوں کے لیے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ پاؤں کا پردہ بھی ضروری ہے. لیکن آپ یہی چیز اب دیکھیں سعودیہ وغیرہ میں یہ غربت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اس چیز میں دلچسپی بھی نہیں ہے. وہ ایک نکاح کر لیتے ہیں فوراً کرتے ہیں، نہیں تو دوسرا کر لیتے ہیں، تیسرا کر لیتے ہیں، چوتھا کر لیتے ہیں. یعنی ان کو وہ اس چیز کو ذرا ایک الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں. بہرحال اس کا جائزہ مختلف زاویوں سے لینے کی ضرورت ہے، لیکن خیر آگے چلتے ہیں. اچھا، اگر وہ بڑھیا بھی زائد لباس کا اہتمام کرے تو یہ نور و نالا نور ہے. ماشاءاللہ صاحبہ گھر سے نکلتی ہیں اب بھی پورے حجاب میں اور پورے طریقے سے نکلتی ہیں. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. گھر میں بھی رہتی ہیں تو دادی اماں ایسا یقین کیجیے دوپٹہ فولڈ کرتی ہیں کہ 8-9 سال کی 10-12-15 سال کی بچی شرم آ جاتی ہے کہ واہ واہ بھائی دادی ماں نے کیسا کیسا دوپٹہ فولڈ کیا ہے، دیکھیں تو صحیح ذرا. تو یہ بہت اچھا ہے اگر وہ کر سکتی ہے تو، لیکن زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا.
اچھا آگے ایک اور ہے معذوروں کے لیے احکامات اور رعایت. خاندان میں کچھ معذور افراد بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار، یا کوئی اندھا ہوتا ہے، یا کوئی لنگڑا ہوتا ہے، یا کوئی کسی بیماری کا وہ شکار ہوتا ہے. ایسا آدمی وہ اپنے محرمات کے گھروں سے کھا پی سکتا ہے. یہ لازم نہیں ہے لیکن یہ اخلاقی تقاضا ہے. مثال کے طور پہ گھر میں ایک اپنے خاندان میں کوئی معذور ہے، یا وہ نابینا ہے کہیں چل نہیں سکتا، یا وہ لنگڑا بیچارہ نہیں چل سکتا، یا وہ بیمار ہے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اب وہ کما شما نہیں سکتا. ٹھیک ہے یار، وہ اپنے گھر سے کھائے، اپنے باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، اپنی بہن کے گھر سے، اپنے بھائی کے گھر سے، یا اپنے چاچا پھوپھی خالہ ماموں وغیرہ کے گھر سے کھاتا ہے. یا ایسا بھی کوئی گھر ہوتے ہیں جن کی چابیاں تمہارے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی گھر کا ایک نظام پورا اس کے حوالے کیا ہوتا ہے. یہ زیادہ تر یہ سوسائٹی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب کچھ ان کا راشن وغیرہ بھی یہاں پڑا ہوا ہے، اور کسی کو اجازت دے دی ہے کہ تم یہاں پر رہو، ہمارے گھر کی دیکھ بھال بھی کرنا، اور یہ راشن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، مزید ضرورت پڑی تو ہمیں بتا دیجیے گا. اور اسی طرح سے تمہارے اپنے قریبی دوست ہیں جو آپ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر جگہ حاضر رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے مطلب اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ خود اس کو کھلائے. بیچارہ معذور ہے، کہاں جائے گا؟ پھوپھی کی پہنچ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے آپ آئیں ہمارے گھر میں کھانا کھائیں. تو یعنی کہ وہ ہر وقت یہ سوچے کہ اب میں ان میں سے کس کے ساتھ جا کر کھانا کھاؤں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، یہ حکم بطور خاص نازل بھی میرے خیال سے اس لیے ہوا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے کمزور افراد کو گھر میں منحوس سمجھا جاتا تھا. وہ اس کو پھر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا پلانا یہ سب کچھ درست نہیں سمجھتے تھے. تو اس رواج کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں جس کے بھی جہاں بھی پہنچ سکتا ہے تو وہ جائے اور کھا پی سکتا ہے. اچھا پھر اسی طرح سے تم خود بھی محرمات کے گھروں سے کھا پی سکتے ہو. مثلا ایک بہن ہے دوسری بہن کے پاس جاتی ہے اس کے گھر میں، تو پوچھے نہیں کہ آپ ہی یہ جو فریج میں آپ نے فلاں چیز رکھی ہے یہ میں کھا سکتی ہوں. لیکن 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 کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیبی بیچارے کے لیے کوئی فروٹ لا کر رکھا ہوتا ہے اور چھوٹی آبی گئی ہے اور وہ صفایا کر کے آ گئی ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھیا جی جب بھی آتے ہیں تو گھر کا صفایا ہی کر کے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں یعنی آپس میں اتنی زیادہ جھجک نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں مطلب پھوپھی کے گھر جاتا ہے، ماموں کے گھر جاتا ہے، خالہ کے گھر جاتا ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی اور ہندکوں میں کہتے ہیں ست منگانا، وہ ست منگوانا چھوڑ دے. وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، کہ وہ کہیں کہ کھا لیں کہ نہیں نہیں میں ابھی کھا کے کھا لیں تھوڑا، نہیں نہیں میں ابھی بالکل ابھی کھا گئے. یار اگر لگی ہے بھوک تو ٹھیک ہے کھا لیں. یہ جو ست شت منگوانے اور یہ مطلب ایک بلا جھجک کھانا پینا ایک دوسرے میں کہ گھروں میں آپ کر سکتے ہیں، محرمات ہیں آپ ایک دوسرے کے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہیں بھی عقل سے کام لینی چاہیے کہ یہ اس کے بچوں کی ہو سکتی ہے یا ان کی ضرورت کی ہو سکتی ہے. فریزر میں کوئی وہ پڑا ہوا ہے، کوئی مٹھائی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، آپ جا کر اس پہ ٹوٹ پڑیں، یہ تو اب اخلاقی طور پر یہ درست نہیں ہے، ذرا سمجھنے والی بات ہے. تو یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی. یعنی کھانے پینے میں اپنے محرمات کے گھروں میں زیادہ تکلفات اختیار نہ کیے جائیں. چیز حاضر ہے، کھانے کا وقت ہے، ٹھیک ہے جائیں بیٹھیں ان کے ساتھ کھانا کھائیں، اور ان کو بھی اس پر برا نہیں منانا چاہیے. لیکن جو چیزیں مطلب آپ خود سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح کی ہیں کہ جن میں مطلب احتیاط کی ضرورت ہے تو ان میں احتیاط کریں. اچھا محرمات کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا یا بھی جائز ہے، علیحدہ علیحدہ بھی جائز ہے. مثلا آپ گھر میں بہن بھائی والد صاحب والدہ وغیرہ یہ سارے رہتے ہیں، وہ ایک جگہ میں بیٹھ کر ایک جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈائننگ روم ہوتا ہے اس پر، یا پھر اسی طرح سے بہت ساری جگہوں میں مطلب کچن میں وہ کارپٹ بچھا لیتے ہیں، یہاں ہم سب مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بلکہ گھر کے افراد کا آپس میں مل بیٹھ کر کھانا اس میں یہ برکت کا باعث ہوتا ہے.
خواتین ساری ادھر بیٹھ گئی ہیں ماشاءاللہ کھا رہی ہیں، مرد سارے ادھر بیٹھ گئے ہیں، یا پھر وہ آپ لوگوں نے کسی نے یہ ترکش ڈرامے دیکھے ہوں گے جو تاریخی سیریز انہوں نے بنائی تھی، ارطغرل ہو گیا، عثمان وغیرہ ہو گیا، یا سلطان عبدالحمید ہو گیا وغیرہ، ان میں جو چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں، ایک یہ بات تو الگ ہے کہ وہ ڈرامہ ہے اور ڈرامہ دیکھنا اس کا ایک کیا حیثیت ہے شرعی اعتبار سے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایک اضافی طور پر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی تاریخ اور اپنا ایک اسلام اور ملت اسلامیہ کے لیے جو انہوں نے ایک جذبہ پیش کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو گھریلو نظام زندگی اور اپنی روایات پیش کی ہیں وہ دیکھنے کی، کس طرح سے یعنی گھریلو نظام ہے، کیسے مل بیٹھ کر کھانا، ایک دوسرے کی کتنی رعایت کرنا، کس طرح سے آنا جانا اور کس طرح سے گفتگو کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، بڑوں کا بطور خاص کس طرح سے ادب و احترام، یہ چیزیں واقعی دیکھنی ہے۔ اور ایک ہمارے پاکستانی ڈرامے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ادھر سسر بہو کے ساتھ ملوث ہے اور بہو جو ہے وہ سسر کے ساتھ ملوث ہے، کوئی دیور کے ساتھ ملوث ہے، اور سارا معاشرہ تباہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ آپس میں مل بیٹھ کر کھانا یہ ایک برکت کا باعث ہوتا ہے، بطور خاص جو بچے ساتھ کھاتے ہیں نا ان کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ روایات کی حیثیت کیا ہے، وہ صحیح درجے کی یا ضعیف درجے کی، لیکن کہ جس کھانے میں بچہ شریک ہو اس کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں دیتے۔ تو میں تو جب گھر جاتا ہوں تو اپنے بھتیجے شتیجے وہ جمع کر کے میں ان کو ساتھ بٹھا کر کھاتا ہوں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ سفید چاول بنے ہوئے ہوں اور بچے باہر کھیل کر آئے ہوں اور ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں تو وہ چاول پھر دیکھنے کے نہیں رہتے لیکن یہ ہے کہ بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا یہ بہت ایک اچھی بات ہے اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ بچوں کو کترا نکال کر ان کو دسترخوان سے ادھر ادھر بگانا یا افطاری کے ٹائم میں اٹھا کر دوسرے کمرے میں بند کر دینا، یہ کوئی یہ بہادری والی بات نہیں ہے۔ بٹھائیں ساتھ، جو ان کا رزق ہے خدا ان کی وجہ سے آپ کو دیتا ہے، اور اگر علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھیا جی وہ ٹیبل پہ کھانے کے عادی ہیں وہ نیچے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے اس کو وہیں دے دیں، اور آپ لوگوں کا کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، آپ کچن میں بیٹھ کر کھانے کی عادی ہیں تو ٹھیک ہے یہیں بیٹھ جائیے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، پھر آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ بہت بہترین بات ہوتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں گھر میں بھائی وغیرہ کو، بھیا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، باہر گئے واپس آئے پھر السلام علیکم، یار اونتے کر کے گیا سی تو ایک تو یار دن میں 70 مرتبہ اس کا سلام سننا پڑتا ہے، نہیں بھائی یہ بہت بہترین اسلام کا ایک اسلامی جو روایات اور ثقافت میں ایک بہت بہترین جو عادت ہے وہ یہ ہے، گھر میں آئیں جائیں باہر سے آئے ہیں السلام علیکم، اور کوئی سامنے نظر آئے السلام علیکم۔ حضور علیہ السلام کی روایت ہے، غالباً ترمذی میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، کہ سلام کو پھیلاؤ، تم کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے سلام کرو، اور سلام میں پہل کرنا یہ ہو اور زیادہ اچھی بات ہے، اگر آپ کو کوئی سلام کر دے تو پھر جواب دینا تو ہے ہی واجب ہے، مسلمان کا حق ہے۔ تو گھر میں بھی آتے جاتے السلام علیکم وعلیکم السلام، ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا میں رہنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کرتے، اور یہ ایک بہت اچھی برکت والی دعا ہے، سلامتی ہو تم پر۔ آپ اب اس کو دوسرے معاشروں میں دیکھ لیں، ہندوازم میں دیکھ لیں نمستے جی، یا دوسرے سکھوں میں دیکھ لیں ست سری اکال، یا آپ انگریزوں میں دیکھ لیں اور وہاں کچھ اور ہوتا ہے، ہندوؤں میں دیکھ لیں، عیسائیوں میں دیکھ لیں، لیکن اسلام میں کتنا ایک بہترین طریقہ ہے، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، واہ کمال کی بات ہے۔ لیکن ہمیں اب گھر میں کوئی ایک مرتبہ کرنے کے بعد دوسری بار سلام کرتا ہے تو بری نگاہوں سے پھر ہم دیکھنے لگتے ہیں، یار پتہ نہیں 70 بار اس کا سلام سننا پڑتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، آیات کی وضاحت اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھ اختیار کرو، سمجھ اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی زندگی کی بہتر سے بہتر تعمیر کر سکو۔ آپ یقین جانیے غیر مسلم جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ جن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں ان میں چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مسلمانوں کی اخلاقیات سے،
جو اخلاقیات ہوں اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور حد سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بطور خاص صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز تھی۔ آج کل یہ اخلاقیات کا بہت زیادہ بحران ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کے گھریلو نظام زندگی سے، کہ اڑوس پڑوس پر رہنے والے جب غیر مسلم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اتنا بہترین طریقہ رہائش ہے اور رہن سہن ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے یہ جو یہ سلام دعا وغیرہ ہوتی ہے نا، آپس میں میل جول کا طریقہ، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں، تو ان کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور انسان کی زندگی کی بہترین تعمیر کے لیے ان چیزوں کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے۔ جی، اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے۔